شب بارات کی نفل نمازیں۔ حدیث شریف ملاحظہ کریں۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ 6 رکعت نماز کا ثواب 12 برس کی عبادت کے برابر۔ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے بعد کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تعالی اس شخص کو 12 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شب برات میں رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی رات بھر عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ انہی میں ایک رات شعبان المعظم کی 15ویں رات شب بارات کی رات ہے۔ محترم، آپ اس رات کو لعب میں نہ گزاریں۔ شب بارات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ ہمارے بڑے پیر پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طوبی لمن راک فی ہذہ اللیلۃ طوبی لمن سجد فی ہذہ اللیلۃ۔ اس رات یعنی شب برات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت و رحمت ہے۔ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی اور سعادت ہے۔ کہ مغرب کے بعد 6 رکعات نماز پڑھنے کا طریقہ اولیاء کرام کے معمولات میں سے ہے کہ 15 شعبان مغرب کے فرض و سنت کے بعد 6 رکعات 2 رکعات کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر، خیر والی عمر عطا فرما، خیر والی لمبی زندگی عطا فرما، صحت و سلامتی والی عمر عطا فرما۔ اس نیت کے ساتھ اب 2 رکعت ادا کریں۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما، ہر آفات، بلیات، پریشانی، مصیبت، حادثات جو بھی ہے اس طریقے کی تمام بلاؤں سے آپ کی حفاظت ہو۔ اس نیت کے ساتھ آپ اس 2 رکعت کو ادا کریں۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ سے یہ دعا کرے کہ مولا مجھے جس حال میں تو نے رکھ رکھا ہے میں بہتر ہوں، اچھا ہے، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ مولا مجھے جب تک زندگی دے صرف اپنا محتاج رکھ۔ 6 رکعتوں کو کیسے ادا کریں، ترکیب سماعت کریں۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھے، یا ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص بلند آواز سے سورہ یاسین شریف پڑھے اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنے۔ اس میں خیال یہ رہے کہ سننے والا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے، اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہے ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار سورہ یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ بات اچھی لگے تو آگے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔